آپ نے کہا کہ ایم این ایز یا ایم پی ایز کریں نہ کریں لوگ نکلیں گے خود. کیا یہ آپ کا عدم اعتماد ہے ایم این ایز اور ایم پی ایز پہ؟ اور خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پشاور سٹی میں پی ٹی آئی کے جو عہدیدار ہیں وہ مستعفی ہو گئے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب شکوے کر رہے ہیں کہ مجھے یہاں کوئی ملنے نہیں آیا. یاسمین راشد وہاں پہ ہیں، وہ خود وہاں پہ ہیں، اور بہت سارے لوگ وہاں پہ ہیں. تو کیا ان اختلافات کی وجہ سے، اور بشرا بی بی کا ایک گروپ ہے جو علیمہ خان گروپ کے الگ ہے، اور علیمہ خان گروپ کا کوئی بندہ پشاور کی میٹنگ میں انوائٹ نہیں کیا گیا، تو آپ لوگ عدم اعتماد کریں اپنے پارٹی کے اپنے لوگوں پر؟ جب بھی تحریک انصاف ایسی کوئی بڑی موومنٹ کرتی ہے تو اس طرح کی چہمگوئیاں اور اس طرح کے سازشی ٹولے اس طرح کی باتیں ابصار صاحب شروع کر دیتے ہیں. آپ لوگ تو لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے. پارٹی ایک پیج پہ ہے، عمران خان صاحب کے حکم پہ سب نکلیں گے. تحریک انصاف میں کوئی گروپ نہیں ہے. ہاں، اس وقت علیمہ آپا نے یا بشرا بی بی نے خان صاحب کے کچھ میسیجز جو ہیں وہ ضرور پارٹی کو پہنچائے ہیں. ان کے کوئی پولیٹیکل ایسپریشن نہیں ہے. اگر بشرا بی بی اپنے شوہر کے لیے جو ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک پیغام پہنچایا ہے خان صاحب کا، یا علیمہ آپا نے باہر نکل کے خان صاحب کا پیغام قوم کو سنایا کہ 24 کو آپ نے نکلنا ہے، تو کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ کیا وہ پاکستانی شہری نہیں ہے؟ ان کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے بھائی اپنے شوہر کے لیے وہ لوگ اپنا ایک رول پلے کریں؟ باقی ان کو کوئی پولیٹیکل ایسپریشن نہیں ہے، نہ ان کو کوئی گروپ ہے. تحریک انصاف میں صرف ایک گروپ ہے اور وہ گروپ ہے عمران خان. اچھا، آپ نے کہا وہ اپنے بھائی اور شوہر کے لیے رول پلے کریں تو ان کا حق ہے، یہ میں بات آپ کی سے بالکل متفق ہوں. لیکن یہ آپ کے اس موقف کے خلاف ہے جو آپ موروثی سیاست کی مخالفت کرتے رہے ہیں، تو یہ موروثیت میں نہیں آئے گا؟ ابصار صاحب، اگر اس عمران خان صاحب کی رشتہ داری کی بنیاد پہ پارٹی لیڈرشپ کے کسی عہدے پہ خدا نخواستہ آتی ہیں، جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ یا جس طرح بلاول صاحب آئے ڈائریکٹ چیئرمین بن گئے، یا مریم بی بی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، کیا ان کی کیا سٹرگل ہے؟ پارٹی میں کیا سٹرگل ہے؟ پارٹی میں کیا ہماری پارٹی جیسے کوئی عام کارکن جیسے علی محمد آپ کے سامنے بیٹھا ہے، میں آپ کے سامنے اس وقت پولیٹیکل کمیٹی، کور کمیٹی، پارلیمنٹری پارٹی، ایک ایم این اے، ایک سابق وزیر کے طور پہ تحریک انصاف کا بیٹھا ہوا ہوں. میں عمران خان صاحب کا نہ بھانجا ہوں نہ بتیجا ہوں. اسی طرح بے شمار لوگ ہیں. اس وقت بیرسٹر گوہر ہیں، وہ عمران خان صاحب کے رشتہ دار نہیں ہے. چیئرمین تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ صاحب کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. جنرل سیکرٹری ملک کی سب سے بڑی جماعت، ایشیا کی دوسری بڑی جماعت کے جنرل سیکرٹری ہیں. کوئی سوچ سکتا ہے نون یا پیپلز پارٹی میں یہ تو موروثیت نہیں ہے. ہاں تب ہوگی جب عمران خان صاحب خدا نخواستہ بیرسٹر گوہر صاحب کو ہٹا کے ان کی جگہ علیمہ آپا کو لگائیں اور سلمان راجہ صاحب کو ہٹا کے ڈائریکٹلی ان کی جگہ بشرا بی بی کو لگائیں. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اس میں سیاست کہاں سے آ گئی؟ تو آپ نے تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت، مڈل کلاس کی نمائندہ. چلیں ٹھیک. آپ نے فرمایا بھی کہ چہمگوئیاں ہوتی ہیں جب بھی تحریک انصاف کوئی بڑے مظاہرے کا اعلان کرتی ہے، اور عدم اعتماد تو نہیں ہے. لیکن جو خان صاحب کا پیغام میں نے ابھی بتایا پی ٹی آئی آفیشیل اس پہ آیا ہے، اس میں انہوں نے ایک اور بات کی ہے، میں وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنانا. خان صاحب نے کہا ہے کہ 24 نومبر فیصلے کا دن ہے. اس دن یہ فیصلہ ہوگا کہ کون میری پارٹی میں رہے گا اور کون نہیں. تو یہ عدم اعتماد نہیں ہے؟ کیا ان کو شک ہے کہ اگر انہوں نے اتنا سخت بیان نہ دیا تو لوگ جو ہیں، جو ان کے پارٹی عہدیداران ہیں، وہ سارے نہیں آئیں گے لوگوں کو لے کے؟ انہوں نے کہا ویڈیو بھی بنائیں کہ کتنے لوگ آپ لے کے آ رہے ہیں. تو یہ جو چیک اینڈ بیلنس ہے، یہ لگ رہا ہے، اس سے یہ تاثر مل رہا ہے نا، جو چہمگوئیاں آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید پورا اعتماد نہیں ہے کہ 24 نومبر کو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر پائیں گے. نہیں، آپ کا سوال اپنی جگہ پہ درست ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 30 اکتوبر 2011 سے ایک دہائی سے زیادہ ہو گئے ہیں ابصار عالم صاحب. آپ ہمارے بھائی ہیں لیکن ہمارے ناقدین میں سے ہیں، اور میں اس کا احترام کرتا ہوں. آپ کو اپنی رائے کا حق ہے ایک آزاد صحافت میں، اور ایک زمانے میں آپ کے ساتھ ہمارے دور حکومت میں زیادتی بھی ہوئی. میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کا تدارک کرنا چاہیے تھا. تو وہ ایک چیز ہے. لیکن اب جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ارشد شریف صاحب جیسے لوگ شہید ہوئے، اب یہ اس رجیم میں بہت ایکسٹریم تک چیزیں گئی ہیں، تو وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. لیکن میں نے نقطہ اس لیے رکھا کہ آپ ہمارے بہترین ناقدوں میں سے ہیں، سخت ناقدین میں سے ہیں. تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو لیکن میں نے کبھی احترام کا دامن نہیں چھوڑا. مسلسل لوگوں کو، میں اس کو مانتا ہوں.
تحریک انصاف نے ہمیشہ مستقل پچھلے 10 سال سے لوگوں کو نکالتی رہی ہے، لوگ آتے رہے ہیں، کبھی تھریٹ کر کے نہ ہم نے نکالا ہے نہ دھمکی دے کے نکالیں گے۔ عمران خان صاحب کے لیے لوگ اپنے دل سے نکلتے ہیں، یہ صرف انتظامی امور ہیں، انتظامی امور میں اپنے ایم این ایز ایم پی ایس کو تھوڑا سا پابند کرتے ہیں، باقی قوم اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے بالہانہ محبت کرتی ہے، اور کسی تھریٹ کسی دھمکی کی بنیاد پہ نہیں، ان سے عقیدت اور پاکستان سے محبت کی بنیاد پہ، کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ کپتان ہی وہ شخص ہے جو پاکستان کی اس ڈوبتی کشتی کو بچا سکتا ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے یہ فرمایا جو کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک بہن ہیں اور دوسری بیوی ہیں، وہ آئیں گی، تو وہ جس طرح علیمہ خان، عظمیٰ خان، روبینہ خان بہنیں ہیں وہ آتی ہیں مظاہروں میں، تو کیا ہم انتظار کریں کہ بشرا بی بی بھی لیڈ کریں گی پشاور سے اور اسلام آباد پہنچیں گی جلوس کی قیادت کر کے؟ نہیں، میرا نہیں خیال، کیونکہ ان کے کوئی پولیٹیکل ایسپریشنز نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کی کمٹمنٹ اپنے ہسبینڈ سے جو ہمارے لیڈر ہیں۔ لیکن دیکھیں کمٹمنٹ تو ہے، لیکن اب خواجہ آصف صاحب جو آپ کے مخالف ہیں، سیاسی مخالف ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ تانا دیا ہے پی ٹی آئی کو، انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی جو 5,000 10,000 لوگوں کو کہہ رہی ہیں تو خود بھی آئیں اور لندن سے خان صاحب کے 3 عدد بچوں کو بھی بلایا جائے، اور بشرا بی بی کے جو بچے بچیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہیں ان کی شرکت کو بھی لازمی بنایا جائے، نہ کہ صرف قوم کے بچوں کو آگے کر کے مروا دیا جائے، کیونکہ آپ کی تحریک کا نام یہ بھی ہے نا کہ ڈو اور ڈائی، مرو یا مار دو۔ تو یہ خواجہ آصف صاحب نے ایک چیلنج دیا ہے، آپ کے خیال میں یہ خواجہ آصف نے جو چیلنج دیا ہے ان کو اس چیلنج کا جواب پی ٹی آئی کو دینا نہیں چاہیے کہ لیڈران جو ہیں خاص طور پہ جن کا نام انہوں نے لکھا ہے اپنے ٹویٹ میں، وہ بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کے آئیں تاکہ لوگوں کے بیوی بچوں کو نکالنا آسان رہے؟ خواجہ صاحب پتہ نہیں ان کا شاید ان کی یہ بدنصیبی ہے کہ ان کو خواتین کے سلسلے میں بیانات دینے پڑتے ہیں، ڈیفنس منسٹر ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو اپنے عہدے کا لحاظ کرنا چاہیے۔ باقی جہاں تک جواب کا تعلق ہے، ہم جواب دیں گے کیا، ہم تو دے چکے ہیں، سیالکوٹ میں ریحانہ ڈار بی بی ہماری ماں ان کو جواب دے چکی ہیں، ان سے جیت چکی ہیں، باقی فارم 47 پہ تو آپ وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں، اس کی کیا بات۔ تو اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے ڈسمس ہی کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بتائیے گا، ایک اطلاع یہ آئی ہے ہمارے پاس کہ شاید بشرا بی بی شرکت کریں، اگر قیادت نہیں کریں گے تو شرکت کریں گی، آپ اس کو بالکل ڈینائی کر رہے ہیں کہ وہ نہیں کریں گی؟ نہیں، میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے، میں نے کہا کہ قیادت احتجاج کی وہ نہیں، میرے خیال میں قیادت اس کی علی امین خان خیبر پختونخوا سے کریں گے، جس طرح وہ کرتے رہے ہیں۔ وہاں ہمارے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب بھی ہیں، اور اسی صوبے سے ہمارے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کا بھی تعلق ہے، تو لیڈرشپ تحریک انصاف کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ آن گراؤنڈ ہے، موجود ہے، چیزوں کو فیس کر رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ قیادت وغیرہ کو لیڈ کریں گی احتجاج کو۔ ہاں، یہ کیا اس میں شرکت کریں گی یا نہیں، اس کی مجھے انفارمیشن نہیں ہے، اس کا مجھے علم نہیں۔ تو پاسبلٹی ہے کہ وہ شرکت کر سکتی ہیں عام ورکر کے طور پہ، یا عمران خان صاحب کی وائف کے طور پہ تو کر سکتی ہیں نا؟ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ دیکھیں، کوئی پابندی تو نہیں ہے، شی از اے پاکستانی ہے، ان کو تمام رائٹس اویلیبل ہیں، لیکن مجھے اس کی انفو نہیں ہے۔ کل اڈیالہ میں قادر کیس ہے، شاید وہ وہاں آئیں، اس سے پوچھ کر پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ کل فیصلہ کریں کہ انہوں نے احتجاج میں شرکت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ شرکت کی بات کر رہا ہوں، قیادت کی نہیں۔ دیکھیں، وہ جو کچھ بھی کریں گی محترم عمران خان صاحب کی اجازت سے کریں گی، تو ابھی تک مجھے انفو نہیں ہے، کیونکہ جمعے والے دن بھی خان صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، تو اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ احتجاج کے حوالے سے کچھ موٹی موٹی باتیں انہوں نے قیادت کو جمعے والے دن بتائی تھیں، لیکن میرے خیال میں دیکھیے، بشرا بی بی جو ہے ان پہ ضرورت سے زیادہ میڈیا جو ہے وہ اٹینشن کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، غیر ضروری طور پہ ان کو بیچاری کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ اپنی ڈیوٹیفل وائف کی طرح جو ڈیوٹی ہوتی ہے کسی بھی مشرقی خاتون کی، اس کو پورا کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو قربانی انہوں نے دی ہے جیل میں، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، راجی تحسین پیش کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا، ابھی آپ نے مسلسل ذکر کیا پی ٹی آئی کی قیادت کا بھی، اور بشرا بی بی بھی وہاں پشاور میں موجود ہیں،
اور زیادہ تر بات ہم بھی اور آپ بھی جو کر رہے ہیں وہ پشاور کی کر رہے ہیں. پنجاب کی قیادت، لاہور کی قیادت، لاہور کی کیا تیاریاں ہیں، پنجاب کی کیا تیاریاں ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہو رہی. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پنجاب سے آپ کی لیڈرشپ کی پرفارمنس جو ہے وہ کی فیکٹر ہے 24 نومبر کی کامیابی یا ناکامی میں؟ جو پچھلے ایک دہائی سے جو ہمارے احتجاج ہوئے ہیں، بڑے بڑے جو قافلے اس میں نکلے، میری یادداشت کے مطابق اگر تھے تو ایک 2014 کا دھرنا تھا، اس کے بعد پاناما کیس کے دوران ہماری ایک بہت بڑا قافلہ پرویز خٹک کی قیادت میں آیا تھا. اس کے بعد 3-4 دفعہ علی امین خان نے ابھی لیڈ کیا ہے، ایک 2 دفعہ خان صاحب نے خود، میں ساتھ تھا خان صاحب کے، 25 مئی کو بھی تھا، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک موومنٹ کی تھی. تو خیبر پختونخوا سے نکلنا نسبتاً آسان اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں ہماری حکومت رہی ہے تحریک انصاف کی. پنجاب میں بہت خستائیت، ابصار عالم صاحب آپ کے سامنے ہے، شاید کیمرہ پہ آپ وہ نہ، اس کو مناسب بھی شاید آپ کے لیے نہیں ہے ایز اے جرنلسٹ کہ آپ میری ہر بات سے ایگری کریں، لیکن پنجاب میں جو اس لیول نہیں، میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن دوسری طرف سے یہ اعتراض آتا ہے کہ وہاں کے سرکاری ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ وہاں بہت ظلم ہو رہا ہے آپ لوگوں پہ، زیادتی ہو رہی ہے. میں تھوڑا سا پنجاب کی طرف آنا چاہوں گا. دیکھیے ہمارے دور میں جب بزدار صاحب، پتہ نہیں ویسے بزدار صاحب آج کل کدھر ہیں، لیکن جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو مریم بی بی احتجاج کے لیے آتی تھی، بلاول صاحب آتے تھے. یہ آپ نے ویسے بڑی ہی مزیدار بات کی ہے، آپ نے ہنسی نکال دی. ویسے میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں، آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا. تھینک یو ویری مچ. میں جب اڈیالہ جیل میں تھا نا، چلے آن لائٹر نوٹ، چلے آن لائٹر، میں جب اڈیالہ جیل میں تھا تو شہریار خان افریدی بھائی وہ بھی ادھر ہی تھے، اسد عمر بھائی بھی تھے، شاہ صاحب بھی تھے اس زمانے میں. اچھا. تو ایک دن میں نے وہ اخبار بھی کوئی چھپ چھپا کے کوئی دے دیتا تھا، اخبار بھی الاؤڈ نہیں تھا، تو میں نے دیکھا کہ بزدار صاحب پہاڑوں میں چلے گئے ہیں. پھر ہفتے بعد دیکھا بزدار صاحب چلے ہی گئے ہیں. لیکن بہرحال بات دوسری ہے کہ دیکھیں خان صاحب نے اس دن مجھے ایک بات کی، چلیں اس حوالے سے اس کو اس نقطے سے دیکھ لیں. خان صاحب نے جمعے والے دن مجھے کہا، آپ کو بھی دوست اور دشمن کی پہچان ہوگی، وقت نے کروائی دی. یہی بات خان صاحب نے کی نا. یہ پچھلے ہفتے وہ جمعے سے پہلے، وہ اس سے پچھلے ہفتے وہ ویڈنسڈے والے دن خان صاحب سے بڑی طویل نشست ہوئی تھی، تو خان صاحب نے عذرائے تفنن لائٹ موڈ میں یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ شکر ہے 9 مئی کا ایک فائدہ ہوا کہ بہت سے لوگوں سے جان چھوٹ گئی. تو چلیں اس پہ کبھی پھر بات کریں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو پنجاب میں ہماری حکومت تھی، آپ مجھے بتائیں کبھی کسی کا خدا نخواستہ گھر توڑا گیا ہو، کسی کی خواتین پہ ہاتھ اٹھایا گیا ہو، کسی کارکن کو مارا گیا ہو، زد و کوب کیا گیا ہو؟ ہاں کچھ کیسز کرپشن کے تھے جو چلتے رہے، جو ہمارے دور کے بنے ہوئے بھی نہیں. اس بار جو ہوا ہے، گھروں کو توڑنا، لوگوں کو اٹھا لینا، بچوں کو اغوا کرنا، بچوں کو مارنا، خواتین، what has not happened؟ کسی کو پتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ ہوئی ہے؟ اس کے باوجود میری پنجاب کی لیڈرشپ کھڑی ہے، حماد اظہر کھڑا ہے، شیخ وقاص کھڑا ہے، اون عباس بپی کھڑا ہے، حافظ فرد کھڑا ہے، بچر صاحب کھڑے ہیں، ہماری خواتین اتنے جیل کاٹ کے پھر بھی وہ کھڑی ہیں. انشاءاللہ نکلیں گے، انشاءاللہ اس بار نکلیں گے اور بڑی تعداد میں نکلیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ فرمائیے گا کہ ایک رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہم بڑی سختی سے نمٹیں گے. میں اور بھی سنوانا چاہتا ہوں. سوال میرا پہلے سن لیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی حکمت عملی طے کرتے ہوئے 24 نومبر کو اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیرنا ہے، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سب سچے مسلمان ہیں اور آپ کو کلمے کا مطلب پتہ ہے تو پھر کس چیز کا ڈر اور خوف؟ موت برحق ہے اور اس کو آنا ہے، تو بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں حق کے راستے پر آئے. میں پھر اس پہ وہ بات وہیں جائے گی دوبارہ کہ اس میں خان صاحب کے جو بچے لندن میں ہیں سچے مسلمان تو وہ بھی ہوں گے، کلمے کا مطلب بھی ان کو پتہ ہوگا، موت بھی برحق ہے، تو کیا وہ بھی آئیں گے یہاں دوسرے نوجوانوں کو ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، ان کے لیے مثال بننے کے لیے، یا یہ حق کا راستہ صرف پاکستانی بچوں کے لیے؟ دیکھیں عرض یہ ہے کہ اس طرح ایک دوسرے کے بچوں کو ٹارگٹ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ جب بات بچوں پہ پہنچ گئی ہے، اس کا مطلب ہے آپ مقابلے سے پہلے ہی ہار گئے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہو، اس ملک میں رول آف لا ہو، اس ملک میں عام آدمی کو بھی وہ رائٹس حاصل ہوں جو کسی بھی اعلیٰ طبقے کے یا کسی پاورفل شخص کے بیٹے یا بیٹی یا کسی کے والد یا کسی کے بھائی کو حاصل ہوں. ہم سب نے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کے لیے نکلنا ہے. اس وقت ہمارے خلاف جو بھی پروپیگنڈا کیا جائے، میں تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، پورے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں
یہ بھرپور کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کو اور عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کو، جو ہم لوگ جو اس وقت ہیں، ہم بہت برے ہیں، بہت کمزور ہیں، لیکن کھڑے ہیں، اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ٹارگٹ کریں گے، عمر ایوب کو ٹارگٹ کریں گے، شیر افضل مروت کو کریں گے، یہ سلمان راجہ کو کریں گے، یہ علی امین خان کو کریں گے. لیکن میں سب کو کہنا چاہتا ہوں، اس وقت آپس کی لڑائی کا وقت نہیں ہے، اس وقت متحد رہنے کا وقت ہے، اپنے لیڈر کی کال پہ پرامن طور پہ نکلنے کا وقت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی قریب ہے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے جلد عمران خان صاحب ہمارے قریب ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک، بہت شکریہ صاحب ہم سے بات کرنے کا.